تقریب اس وقت پورے زور و شور سے جاری تھی۔ وہ یہاں بطور مہمان خصوصی پورے بیچ کے ساتھ انوائٹ کیا گیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی چادر اوڑھے وہ اپنی نگاہیں اسٹیج پر جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کا دل ساتھ بیٹھی میرو کی بچگانہ حرکتوں پر بے قابو ہو کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہاں موجود کسی بھی شخص کو اس بات کا شائبہ تک ہو۔ ایک بار پھر وہ نرمی سے اس کی جانب جھکی۔ میجر صاحب، اور کتنا یہاں بیٹھنا پڑے گا؟ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ خاموش ہو کر بیٹھو میرو، مجھے تنگ مت کرو، وہ ہلکی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ بولا، مگر اس انداز میں کہ کوئی بھی اس جانب متوجہ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی لغزش بھی اس کی سب کو نظریں اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میرو نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے وجود میں شرارت بھری چھیڑخانی کرنے لگتی، تو کبھی معصومیت کے پردے میں کوئی نئی حرکت کر بیٹھتی۔ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے میجر صاحب کہ یہاں آپ کی چھوٹی سی بیوی بھی موجود ہے؟ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر اس لمحے اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ صبح اسے میرو کی التجاؤں پر غور نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے فلیٹ میں ہی رہنے دیتا۔ صبح جب وہ نکلنے کا ارادہ کرنے لگا تھا تو میرو نے گویا وبال ہی مچا دیا تھا۔ بار بار اس سے منت سماجت کرتی رہی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے بھی دیکھنا ہے، مجھے اتنا شوق ہے فوجیوں کو دیکھنے کا۔ پھر معصومیت سے قسم کھا کر بولی تھی، میں قسم سے وہاں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اور اب اسی وعدے کی گونج اس کے دل میں تیز دھڑکنوں کی صورت سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کو اس کی رضامندی قبول کرنا پڑی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ مگر اب یہاں وہ اس کے لیے مستقل آزمائش بنی بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ پل بھر میں اس کی زبان بندی کروا دیتا، مگر یہاں اسے بار بار خود سے دور کرتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کرنا پڑ رہی تھی، اور وہ تھی کہ ہر دفعہ اس سے اور قریب ہو کر بیٹھ جاتی۔ میجر صاحب، اگر 10,000 روپے ہوں تو ذرا میری پاکٹ میں ڈال دیجیے نا، اس نے ایک بار پھر معصومیت سے کہا۔ میجر حمزہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، وہ دھیمے سرگوشی جیسے لہجے میں بولا۔ بالکل، ورنہ سب کو بتا دوں گی کہ آپ کی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں آپ پر۔ چلیں جلدی سے میری پاکٹ بھر دیں، وہ بے فکری سے بولی۔ میرو تم؟ وہ دانت پیس کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ بھی نہیں میجر صاحب، اگر ایک اور بات کی تو 20,000 مانگ لوں گی۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے چہرہ بالکل سیدھا رکھا، ایسا تاثر کہ کوئی اندازہ ہی نہ لگا سکے کہ وہ کس مصیبت کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ اس لمحے اسے صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ وہ بھی یہاں اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا، تم نے گھر بھی جانا ہے۔ وہ دھمکی دینے سے باز نہ آیا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میرو بالکل خاموش ہو جاؤ، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، نہ ہی تم ملازمین کے درمیان بیٹھی ہو کہ جو دل میں آئے کہہ دو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم نے مجھے جتنی ذلت بخشی ہے، آج تو تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو گھورتا رہ گیا۔ اسی لمحے سامنے سے اس کا نام پکارا گیا اور وہ فوراً الرٹ ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرو شرارت سے لب دبا کر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ شاندار باورچی میجر اس کی ملکیت تھا، اور آج ہی اسے موقع ملا تھا اپنے مغرور سے شوہر کو سبق سکھانے کا۔ پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس نے جتنی ملکیت اس پر ظاہر کی تھی، اب وہ ایک ایک کر کے سب کا بدلہ اتار رہی تھی۔ مگر یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے میجر حمزہ کو جتنی ذلت دی ہے، اب ایک ایک منٹ کا حساب اسے گھر جا کر چکانا پڑے گا۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ اسے ایک کونے میں کھڑا کر کے چند جوانوں کے ساتھ کسی بات پر بحث میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جائے، وہ خود آ کر اسے لے لے گا، مگر وہ ابھی تک وہیں اسی کونے میں کھڑی تھی۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر اسے دیکھنا اور پھر صرف نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرتا۔ جواباً وہ اپنی انگلی اور ناخن کے اشاروں سے اسے پیسوں کی یاد دہانی کرواتی۔ وہ سیخ پا ہو کر رہ گیا۔ آخر کار اس نے ایک جونیئر کو اپنے قریب بلایا، اس کی مٹھی میں چند نوٹ دباتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی۔
जूनियर हैरिस से मेजर हमजा के चेहरे को देखता हुआ पलट गया। मेजर की हदायत के मुताबिक वो पैसे ले जाकर मीरू की नाजुक हथेली पर सजा गया और वो झटपट आंखें मटकाती हुई वहां से गायब हो गई। मेजर हमजा जो उसकी शरारतों से अमूमन महफूज ही रहता था, आज जी भरकर तब चढ़ा हुआ था। उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि वो आइंदा उसे किसी भी तकरीब में अपने साथ नहीं लाएगा। ये भी उसी की सबसे बड़ी गलती थी कि मीरू पर एतमाद करते हुए वो उसे यहाँ ले आया और यहाँ आकर उसके बचपने का शिकार बन गया। अगर यहाँ कोई देख लेता या किसी को इस बात की भनक भी पड़ जाती, तो न जाने वो सब कुछ कैसे संभालता। करीबी लोग जानते थे कि फ्लैट में उसकी फैमिली मौजूद है, मगर उसने कभी उन सब का तारुफ मीरू से नहीं करवाया था। उसके पीछे भी एक ऐसा राज था जिसे वो फिलहाल किसी के सामने आश्कार नहीं करना चाहता था, और मीरू हमेशा इस बात पर अड़ी रहती थी कि वो इसे लोगों के दरमियान अपनी बीवी कहकर मुतारिफ करवाए, ताकि वो सबसे घुल मिल सके। मगर वो हर बार उसे वक्त मुकर्ररा के इंतजार का कहकर टाल देता था। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो आकर गाड़ी में बैठा, तो मोहतरमा सीट से टेक लगाए गहरी नींद सो चुकी थी। बिखरे हुए बालों के साथ सर पर कैप पहने वो इतनी मासूम लग रही थी कि वो खामोशी से उसका चेहरा देखता ही रह गया। मगर उसका गुस्सा अभी तक कायम था, और वो कभी भी इतनी आसानी से अपना गुस्सा भुला देने वाला नहीं था। शाम के साए फैल रहे थे। शायद सारा दिन उसके साथ बोरियत का शिकार होकर वो थक गई थी। अगर वो उसे लोगों के दरमियान ले जाता, अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाता, तो शायद वो इस तकरीब को एंजॉय करती। मगर उसके साथ यूं छुप छुप कर, घुट घुट कर रहना उसके लिए बोरियत का सबब बन गया था। और यही वजह थी कि वो बार बार उसे अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। मेजर हमजा ने झटकते हुए उसकी सीट बेल्ट लगा दी। उसके वजूद की खुशबू हमजा के नथनों से टकराई थी। एक माह पहले किन हालात में उनका निकाह हुआ था, और फिर उसे मीरू को यहाँ लाना पड़ा। ये सब बहुत बात की कहानी थी, मगर इस दौरान भी उसने मीरू को हमेशा एक मुनासिब सी स्पेस दिए रखी। उसने साफ कह दिया था कि जब तक वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, वो किसी भी तरह की अस्तवाजी जिंदगी का आगाज नहीं करेगा। शायद वो ये भी चाहता था कि किसी भी आगाज से पहले हवेली के लोग उसके फैसले से आगाह हो जाएं और दिल से उसे तस्लीम कर लें। उसके मासूम से नकोश पर एक गहरी नजर डालते हुए उसने रुख मोड़ लिया था। उसकी आंखें गुस्से के बायस सुर्ख थीं, और इस वक्त वो मीरू से मोहब्बत जताकर उसे मजीद सर पर नहीं चढ़ा सकता था। चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाते हुए उसने गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी। वो घर जाकर ही उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो किस कदर गलत रवैया इख्तियार किए हुए थे। वो हमेशा से बावकार, संजीदा और पेशा वराना सोच का मालिक रहा था, और अब उसकी जिंदगी में एक शौक चंचल सी लड़की की एंट्री, जो अपनी छोटी छोटी बातों पर भी उसे तपाए रखती थी। आज लोगों के दरमियान जो कुछ हुआ, वो उसके लिए किसी सूरत आसानी से हजम होने वाला नहीं था। फ्लैट के सामने गाड़ी रोककर उसने दरवाजा खोला, फिर उसे अपने मजबूत हाथों में उठा लिया। वो धान पान सी लड़की उसकी मजबूत बांसों में सिमट कर रह गई। उसका सर मेजर हमजा के सीने पर टका हुआ था। बाल बाहें बिखर चुके थे और कैप वहीं गाड़ी में ही गिर गई थी। वो उसे उठाए फ्लैट के अंदर ले आया। ये शानदार सा फ्लैट भी उसे गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, और इस वक्त वो मीरी को लेकर यही रिहाइश पजीर था। घर में दाखिल होने और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मीरू की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उसका चेहरा देखने लगी। खुद को उसके इतना करीब, उसके दिल के पास पाकर उसने नीचे उतरने के लिए मचलना शुरू किया, मगर मेजर हमजा की सख्त गिरफ्त में वो सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई थी। खामोश हो जाओ, मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा है, उसने संजीदगी से कहा तो वो सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। फिर चुपचाप उसके सीने से सर टका दिया। इधर हमजा ने उसे लाउंज में मौजूद सोफे पर बिठा दिया और खुद किचन के जाने बढ़ गया। फ्रिज से पानी निकाल कर उसने गिलास भरा और पानी पी लिया। ये तो सच शुक्र था कि उन्होंने खाना वहीं खा लिया था, वरना अब आकर खाना बनाने की जहमत भी उठानी पड़ती। किचन से निकलकर वो दोबारा लाउंज में आया, मगर वो मोहतरमा यहाँ से गायब थी। शायद उसका गुस्सा देखते हुए वो अपने कमरे में चली गई थी, ताकि खुद को अंदर बंद करके सो जाए। उसे अंदाजा था कि सुबह तक मेजर हमजा का गुस्सा उतर चुका होगा, और वो फिर एक बार अपनी हरकतों पर वापस आ जाएगी।
مگر آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر اس نے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے۔ پھر ذرا ریلیکس ہو کر اس نے ڈپلیکیٹ چابی اٹھائی اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی، اسی لیے اس نے ڈپلیکیٹ چابی کا آپشن استعمال کیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر ہی وہ اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی وہ دوبارہ سو چکی تھی، مگر اس بار چینج کر کے ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں اس کا نازک سا سراپا بکھرا ہوا تھا۔ شرٹ اس کے پہلو سے ذرا سی اٹھی ہوئی تھی اور دودھ جیسی رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، چہرے کے قریب رکھے ہاتھوں کی مٹھی، وہ اس قدر دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ غصہ تو کب کا اڑن چھو ہو چکا تھا، مگر اب وہ محض ایک ہلکی پھلکی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ آج کے بعد وہ اسے ڈسٹرب کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس کے قریب آ کر اس نے نرمی سے اس کے بال سلجھائے۔ دل فریب سے خوشبو حمزہ کے وجود کو معطر کر گئی تھی۔ بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کی نظر اس کی گردن کی شفاف رنگت پر جا ٹھہری۔ بڑی بڑی بند آنکھیں، خوبصورت پنکھڑی جیسے لب جو اس وقت ذرا سے کھلے ہوئے تھے، اور تیز ہوتی سانسیں۔ وہ جھکا تو اس کی سانسوں کی حدت اپنے اندر اتار لی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو اس سے بہکا رہی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر قریب آیا تھا۔ حالانکہ نکاح کے بعد اس نے ہمیشہ اسے سپیس دے کر رکھا تھا، اس کی تمام شرارتوں کے باوجود وہ بس اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ اس سے زیادہ قریب آنے کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ میرو کی عمر ابھی کم تھی، شاید 18 سال۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ اس رشتے کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ نہ لے، وہ خود کو اس پر حاوی نہ کرے، جبکہ وہ خود 28 سالہ بھرپور جوان مرد تھا۔ چاہے وہ خود پر لاکھ پہرے بٹھا لیتا، جذبات کے ہاتھوں پر ایک کو کبھی نہ کبھی مجبور ہونا ہی پڑتا، اور یہ مجبوری آہستہ آہستہ اس کی نس نس میں پھیلنے لگی۔ ایک بے بسی کے عالم میں جذبات نے انگڑائی لی، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں کے قریب جھک کر اپنی شدت احساس کو اس کے وجود میں انڈیلنے لگا۔ پہلی نرمی سے پھر اس نرمی میں ہلکی سی سختی در آئی۔ اس کے لمس میں جیسے ہی سختی بڑھی، وہ قسم کھاتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی، پھر ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر جھکا ہوا بھاری وجود میجر حمزہ کا ہے، جو اس وقت اسے اپنی دسترس میں لے کر اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اپنی نازک مٹھیوں سے وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ بڑی بڑی آنکھیں کھولے اس نے حمزہ کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر حمزہ دل کی تسکین کے بعد ہی پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہاں تو بار بار مجھ سے یہ حق طلب کر رہی تھی کہ میں تمہیں بیوی کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، تمہیں تمہارا حق دوں، تو اب کیا مسئلہ ہے، وہ نرمی سے کہہ گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک خوف اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اس لمحے اسے مزید دل فریب بنا رہی تھی، جبکہ حمزہ کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آج بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں تمہارا حق دے کر تمہیں بیوی کے طور پر سب کے سامنے متعارف کروا ہی دوں، تاکہ تمہارے وجود میں تسکین پھیل جائے اور تم مجھے لوگوں کے درمیان ذلیل نہ کرتی پھرو۔ اس نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی۔ نہیں حمزہ، نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو چمک رہے تھے۔ اب تمہیں کس بات کا رونا آ رہا ہے؟ میرے سامنے یہ معصومیت کے ناٹک ذرا کم ہی کیا کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ دادوں نے مجھے تمہارے بارے میں کیا ہدایت کی تھی، اور اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اب تک تم سے فاصلے پر رہا۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے اس کے قریب آ کر سخت سرگوشیوں میں بول رہا تھا، اور اس کے وجود کی قربت پر وہ بے اختیار گھبراہٹ اور احساس کے بیچ پگھلتی جا رہی تھی۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ اس کے مضبوط وجود پر نظر پڑتے ہی میرو کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ تو کیا آپ دادوں کی بات نہیں مانیں گے؟ میں تو ابھی بچی ہوں، مگر آپ تو بڑے ہیں نا، اس نے ایک بار پھر معصومانہ لہجے میں کہا۔ سامنے والے نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بچی نہیں ہو تم اب، تم میری بیوی ہو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اس کا اندازہ تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ آخر کار کالج میں ایک عرصہ تم نے ہاسٹل میں گزارا ہے،
پھر یہ سب تمہارے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لوگوں کے سامنے مجھ سے حق مانگتی تھی۔ یہی حق۔ اس کی آواز سخت تھی۔ وہ کامتے ہوئے اس سے ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اور اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کیا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس نے اسے دیوار کے قریب روک دیا۔ وہ جذبات کے دباؤ میں بکھر سی گئی تھی، اور وہ اب بھی اپنے ضبط کو آزمائش میں ڈالے ہوئے تھا۔ کبھی اس کی قربت اسے بے چین کر دیتی، کبھی اس کی خاموش موجودگی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی۔ اس کے چہرے کی سرد ہوتی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ وہ خوف، الجھن اور احساسات کے طوفان میں گھری ہوئی تھی، کہ اس کے وجود پر کس قدر قیامت گزر رہی تھی۔ وہ حمزہ پر اعتماد کرتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، مگر اس کا یوں اچانک قریب آ جانا اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر رہا تھا۔ وہ بھی حمزہ کے ساتھ کسی ایسے تعلق کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو بس دوستانہ ماحول میں رہتے ہوئے اس کی رفاقت کو انجوائے کر رہی تھی۔ شروع میں وہ حمزہ سے کم ہی بات چیت کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ کھلنے لگی تھی، اور آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا اس سے ملنے جا رہی تھی۔ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کانوں سے لگا لیے۔ حمزہ اس کی اس معصومانہ حرکت پر اندر ہی اندر سلگ کر رہ گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی ہاتھ کانوں پر رکھے ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے وہ اسے اتنی پیاری لگی کہ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے رخساروں کو نرمی سے چھو لیا۔ وہ اس لمس کی نرمی پر رو پڑی تھی۔ کتنے گندے ہیں آپ! مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے دادوں کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ حمزہ نے فوراً اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کہو گی، بس آرام سے سو جانا ہے، سمجھے؟ پھر قدرے سخت لہجے میں بولا۔ اور اگر اب تم نے مجھے لوگوں کے درمیان ذلیل کیا تو؟ اس نے اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بے اختیار تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہار مان لی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی اس نے کمرے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اس نے فوری طور پر کمرہ لاک کر لیا، اور وہ اس حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح تھی، ایک نرم پرسکون ہوا کا جھونکا جس نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب دادو نے اسے کال کر کے ارجنٹلی بلایا تھا، اور اس نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ دادو اب ابائی گاؤں یعنی حویلی میں نہیں بلا رہے تھے، بلکہ شہر میں ان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو تھا۔ دادو بابا کی موت کے بعد سجاد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ ان کا بیٹا بن کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی کمی حمزہ کے وجود سے پورا کرنا چاہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تم یہاں آ جاؤ سلیم کے گھر، کیونکہ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سلیم ان کا بھتیجا تھا، اور شہر میں اکثر دادو ان کے گھر آیا کرتے۔ جب بھی بزنس یا کسی ایشو کو حل کرنے کے لیے تایا ابو حویلی سے باہر آتے، تب سجاد صاحب ضد کرتے، اور طبیعت میں خرابی کے باوجود سلیم صاحب کے پاس 2 دن رکنے کے لیے آ جاتے، اور پھر سلیم صاحب انہیں خود ہی حویلی چھوڑ دیتے۔ سلیم ان کا بھتیجا تھا، ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد، جس نے بیوی کی وفات کے بعد ایک عرصہ بیرون ملک گزارا، لیکن کاروبار میں آنے والے خسارے نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، میرال سلیم، اور میرال سلیم میں تو ان کی جان بستی تھی۔ اس روز اسے وہاں آ کر معلوم ہوا کہ دادو نے اسے کس سلسلے میں بلایا تھا۔ سلیم صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سلیم پچھلے کچھ مہینوں سے کینسر میں مبتلا ہے، اور اس بیماری سے نپٹنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ دیا تھا، تاکہ وہ یہاں اسے بیمار دیکھ کر افسردہ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی بیماری کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جگر کے خطرناک کینسر نے اسے صرف 6 ماہ کے اندر ہی اندر ختم کر دیا۔ دادو بے حد اداس تھے۔ سلیم ان کے لیے ان کے بیٹے جیسا تھا، اور وہ بار بار اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ احساس دلا رہے تھے کہ کاش مجھے باپ سمجھ کر پہلے بتا دیا ہوتا۔ سلیم کے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جوان بیوی کی موت اور کاروبار میں ہونے والے خسارے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب جیسے جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سجاد صاحب کے حوالے کر دیا تھا، اور سجاد صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اسے حویلی لے جائیں گے تو حویلی میں اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ سجاد صاحب کی بیٹی لیلا بیگم نے ایک عرصے سے سلیم صاحب کی محبت میں گزارا تھا۔ تب جب ان کی جوانی جوش و خروش پر تھی، انہیں سلیم سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی کہ وہ ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر گزار گئی، صرف سلیم کے انتظار میں۔ لیکن سلیم نے شگفتہ بیگم کا انتخاب کیا، حالانکہ لیلا بیگم میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس محبت کے تجربے نے انہیں تلخ بنا دیا تھا، اور انہوں نے خاص طور پر سلیم اور سلیم سے منسلک ہر رشتے سے نفرت کر لی، وہ رشتہ جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی محبت ضائع کی تھی۔ سجاد صاحب نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اپنا گھر بسائیں، کہ یہ ضد چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ انہیں صرف سلیم چاہیے تھا، اور سلیم کے علاوہ کوئی نہیں، سو یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی تھی۔ اس روز انہوں نے حمزہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ میرال سے نکاح کر لے۔ میرال راضی تھی یا نہیں؟ اس وقت وہ اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے اتنی ڈپریشن کا شکار تھی کہ اسے کسی بھی بات کا درست ادراک نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بس یہ کہہ دیا کہ وہ جیتے جی اسے سجاد صاحب کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھی کہ وہ اس کے دادا میاں ہیں اور اس کا خیال ویسے ہی رکھیں گے جیسے سجاد صاحب رکھتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے چمٹی رہی۔ ابھی وہ صرف 18 سال کی تھی، اور اس کے باپ اسے چھوڑ کر جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے باپ کے بعد کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ سجاد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اسی شام ان کی خواہش پر ہی حمزہ نے اس سے نکاح کر لیا اور پھر واپس چلا آیا۔ یہ راز صرف سجاد صاحب اور حمزہ کے درمیان تھا۔ نکاح کے ٹھیک 15 دنوں کے بعد سلیم اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور باپ کی موت پر وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ حویلی کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ سجاد صاحب نے ساری رسومات کو نبھایا، لیلا بیگم کے علاوہ سب لوگ شریک ہوئے، لیکن میرال ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے پاس صرف سجاد صاحب کا سہارا تھا۔ سجاد صاحب چند دن اس کے پاس رہے، اور پھر حویلی والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے میرال کو ہاسٹل میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اور اپنے باپ کے بغیر بھی رہ لے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے حمزہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ میرال کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اور یوں میرال اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے پاس یہاں رہائش کا انتظام تھا، اس لیے حویلی والوں سے ابھی تک اس کا نکاح مخفی رکھا گیا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے دکھ میں ڈوبی ہوئی وہ بہت کم گو اور سنجیدہ لگتی تھی۔ اسے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی تھی، بس ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اکثر روتی رہتی تھی۔ چند دن تو وہ خود بھی عجیب سی تذبذب کا شکار رہا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ اس نے اس رشتے کی شروعات ایک دوست کی حیثیت سے کی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اسے زندگی کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں ان کی رہائش تھی وہ گاؤں یعنی حویلی یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور وہ ایک ہفتے کے بعد حویلی کا چکر لگا لیتا۔ حویلی میں اس کی ماں ندا بیگم اور بہن حوریہ کے علاوہ اس کے تایا کی فیملی تھی۔ اس کے تایا مجتبیٰ صاحب، ان کی بیوی روبینہ بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں رمشا اور ستارہ۔ حویلی کا سارا نظام دادو جی کے بعد اب مجتبیٰ صاحب کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس حویلی کا اکلوتا شہزادہ تھا جس نے اپنی مرضی سے ملٹری کو جوائن کیا تھا۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر دیر سے اٹھی، کیونکہ وہ حمزہ کی دماغ نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ اٹھی جمشید چچا اس وقت کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ اس نے جھانک کر انہیں دیکھا۔ کیا میجر صاحب چلے گئے؟ انہوں نے پلٹ کر سر ہلا دیا۔ جی چلے گئے، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ جی بنا دیں۔ سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ جمشید چچا عمر میں تقریباً 55 سال کے قریب تھے۔ اس فلیٹ کا سارا ہلکا پھلکا کام وہی کرتے۔ بہت نرم مزاج اور شفیق انسان تھے۔ جہاں ان کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے وقت گزار لیتی، ورنہ میجر صاحب تو اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ لنچ میں وہ اسے جوائن کرتے، اور پھر تقریباً 5 بجے کے قریب گھر واپس آ جاتے۔ تب تک وہ اپنی کتابوں میں سر دیے پڑھتی یا پھر بے مقصد ہی گھومتی رہتی۔ پہلے تو وہ حمزہ کے ساتھ بات چیت کیا کرتی تھی، لیکن اب رات کے واقعے کے بعد حمزہ کے لیے عجیب سی تاثرات اس کے دل میں پھیل گئے تھے۔ جب بھی وہ اس کی بے باکی کے بارے میں سوچتی تو چہرہ خفت زدہ ہو جاتا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھٹک دیتی۔ کتنے بے شرم ہیں میجر صاحب! اب بھلا اپنی بیگم کے ساتھ ایسا کوئی کرے گا؟ وہ ڈنر میں اس کے سامنے آئی۔
क्या बात है मिसेस, सारा दिन गायब रही? उसे देखते हुए बेबाकी से कह दिया। उसने पलटकर जमशेद चचा को देखा। मैं आपसे बात नहीं करने वाली। वो मुंह बसोड़ कर खाती रही। बात के अलावा कुछ और उसने बेबाकी से उसके चेहरे को देखा और आंखें दिगमा कर खामोश हो गया। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप मेजर हैं तो अपने घर हैं, मुझ पर कोई असर नहीं। वो कहकर लगाकर उससे देखता रहा। यानी आज उसकी मिसेस वाकई ही नाराज थी और हक भी बनता था। उस शाम वो खसूसी वक्त निकाल कर उसे घुमाने के लिए ले गया था। लाइट पिंक कलर के खूबसूरत लिबास में वो दिलकश लग रही थी। बाल चुटिया की सूरत में कंधे पर डाले हुए, दुपट्टा खूबसूरती से सर पर सजाए, वो देर तक उसके साथ चलती रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाबा के बाद कोई शख्स उसके लिए लाजिमो मलसूम बन जाएगा, और यह हकीकत थी। कभी कभी उससे अंदेशे घेर लेते थे कि न जाने हवेली के लोग उसे तस्लीम करेंगे या नहीं, और यह अंदेशा हमजा को भी था। इसलिए वो मुकर्ररा वक्त के इंतजार में था। मेरी निस्बतन बहुत जल्दबाज लड़की थी। हर काम में जल्दी करना, और इसी जल्दी की वजह से वो कई मामलात बिगाड़ कर रख देती थी। अभी भी वो मुसलसल इसी बात पर फिक्रमंद थी कि हमजा उसे हवेली ले जाए और हवेली वालों के सामने उसका तारुफ करवाए। न जाने क्यों उसका दिल धड़क उठा था कि अगर वो शख्स किसी और का हो गया तो वो कहाँ जाएगी। बाबा के बाद हमजा को खोने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसके हाथों में गजरे पहना दिए थे। उसके चेहरे से सुनहरी किरणें फूट पड़ी। अपने हाथों से उसे गजरे पहनाने के बाद हमजा ने उसकी हथेली पर लफ्ज सजा दिए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, जानती हो क्यों? उसने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर इशारा किया, यानी कि पूछना चाह रही थी क्यों। मेजर हमजा दिलकशी से मुस्कुराया, क्योंकि उनकी लकीरों में मेरा नाम शामिल है। वो आंखें सुकेड़ कर सर झटक गई थी। जरा भी नहीं मेजर साहब, खुद को इतनी तोप चीज न समझा करें। मैं खुद भी मेजर नहीं हूँ। उसने बाजू सीने पर लपेटते हुए कहा। अच्छा, वो क्या होता है? हमजा मुस्कुरा दिया। मेजर की बीवी। उसकी बात पर हमजा ऐसे ही जिंदगी से भरपूर कह के लगाया करता था। उसकी हंसी की जल तरंग पूरे समा में बिखरती चली गई, और वह बस उसकी खूबसूरत शख्स को देखता हुआ देखती रही थी। जेरे लब माशाल्लाह कहकर उसने सिर झुका लिया। उसे हमजा के साथ हर एक पल ऐसे ही जीना था। वो इसका था, और इस चीज में वो कभी भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद ही हमजा हवेली के लिए निकल गया, और उसे खास ताकीद के साथ रवाना किया गया कि वो यहीं रुके, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे इत्तला दे दे। वो यहाँ बिल्कुल महफूज है। पहले भी जब वो कभी हवेली जाया करते थे तो वो अकेली ही रुक जाती, और इस रोज भी ऐसा ही हुआ था। हमजा हवेली पहुंच गया, और वो बेताबी से टहलती रही। हमजा के जाने के बाद मजीद बोरियत ने उसे घेर लिया। हमजा तो वहां जाकर कितने दिनों बाद माँ से मिला था। बाकी घर वाले, दादो, सब लोगों के बगैर वो एक दिन नहीं रह पाता था, और अब जिंदगी ने उसे इतना मसरूफ कर दिया था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उनसे मिलने के लिए आता, और कभी कभार तो 2 हफ्ते बीत जाते। निदा बेगम उसे देखकर रो पड़ती थी। जिस वक्त से वो हवेली आया था उसका राब्ता अपनी मिसेज से नहीं हुआ। हालांकि अगर वो ड्यूटी पर भी होता तो वक्त निकाल कर जरूर कॉल करता या मैसेजेस भेजता, लेकिन हवेली आने के बाद वो खासा इज्तनाब करता रहा। फिर अमशा ने खुद अपने हाथों से उसकी पसंद का सारा डिनर तैयार किया। कजन्स के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और हंगामा खेसी होती रहती। ऐसा नहीं था कि वो हवेली आने के बाद उन्हें भूल चुका था, लेकिन ये सच था कि वो हवेली आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को वक्त दे पा रहा था। 9 बजे तक वो उसका मुसलसल इंतजार करती रही, और जब उससे रहा नहीं गया तो खुद ही उसे कॉल कर ली। इस वक्त वो निदा बेगम के पास बैठा बातें कर रहा था। उसने एक बार उसकी कॉल काट दी। मीनू ने दोबारा कॉल की, और उसने निदा बेगम की बात से माशरत करते हुए कॉल को अटेंड किया। उसने मोबाइल कान से लगा लिया। निदा बेगम बिल्कुल करीब बैठी थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। उसे यूं लगा जैसे निदा बेगम उसे जांचती हुई नजरों से देख रही है। उसने फौरन मोबाइल पॉकेट में डाल लिया, लेकिन वो कॉल काटता भूल गया। कौन है? कोई जरूरी बात है तो कर लो। नहीं अम्मी, कोई जरूरी बात नहीं है, आप बताएं क्या कह रही थी? दूसरी जानिब मीरू अभी तक मोबाइल कान से लगाकर खड़ी थी। मैं ये चाह रही थी कि अब अपने बारे में सोचो, ताकि तुम्हारे साथ साथ हुरिया का भी नंबर आ जाए।
उसने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया। मैं पहले हुरिया की शादी करना चाहता हूँ, और वैसे भी उसमें मुश्किल क्या है? हुरिया की मंगनी हो चुकी है। पहले उसे अपने घर का कर लेते हैं, और उसके बाद मैं अपने लिए सोचूंगा। मीरू ने बेताबी से लब काटे। शायद हवेली में उसके रिश्ते की बात चल रही थी, और यही बात उसे अंदेशों में मुब्तला रखती। उसका पूरा वजूद समाद बन गया। नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी देखूंगी। इस हवेली में अगर सेहरा सजाऊंगी तो वो तुम होगे, क्योंकि तुम इस हवेली के बड़े बेटे हो। और देखो ना, अब तो रमशा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो अब उन्हें क्या कहता? रमशा के नाम पर मीरू का दिल धड़क उठा। उसे अंदेशा था कि हवेली में हो सकता है उसकी रमशा के साथ बात पक्की हो, और वैसे भी वो कितनी बार रमशा का जिक्र कर चुका था। वही जल्दबाजी उसके दिल की धड़कन तेज कर गई थी। हाथ हल्के हल्के कपकपाने लगे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी इसी वक्त जाकर उन दोनों के दरमियान बैठ जाए और चीख चीख कर उन्हें बताए कि वो किसी का भी नहीं हो सकती। वो सिर्फ उसी का है, और उसी का ही रहेगा। किसी को भी मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हवेली में ये रिश्ता होने नहीं दूंगी। आप जानती तो हैं मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। उसने हल्का सा इनकार किया, और मेरी सुर्ख होते हुए मोबाइल दूर फेंक दिया। वो बता तो सकती थी कि उसका निकाह हो चुका है। ये अच्छा मौका था अगर वो बता देती, लेकिन वो अभी बटाल टाल मटोल से काम ले रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि बस हमदर्दी के नाते उसके साथ ताल्लुक कायम किया गया है, और अब उसे अपने लिए राह खुद ही निकालनी थी। उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। कमरे में जाने के बाद हमजा मतवातर उसे कॉल्स और मैसेजेस करता रहा, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह उसने वो फैसला कर लिया जो रात भर की बेताबी का समर था। वो रात भर बेताब रही, नींद उसकी आंखों से गायब रही, और अब उसे खुद को वो मुकाम दिलवाना था। हमजा उसे कब तक वादों में फुसलाए रखता। उस रोज उसने वो बड़ा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस रोज वो उसके फ्लैट से निकल आई। अपनी मामूली पैकिंग करने के बाद उसने टैक्सी बुक की। वो उसे भले ही मुतारिफ ना करवाए, लेकिन वो खुद को सबके सामने मुतारिफ करवाएगी। जाकर कह देगी कि वो मिसेस हमजा हसन है, और किसी का हक नहीं बनता कि कोई भी उसे रमशा के साथ मुंसलिक करे। वरना क्या होगा? अगर कल उसकी माँ उसे जबरदस्ती रमशा के साथ मुंसलिक करते हुए उनके दरमियान रिश्ता बना दे, तो क्या वो उसकी दूसरी बीवी बनकर रह जाएगी, जो सारी जिंदगी उस बेनाम फ्लैट में गुजार देगी? वो पूरे रास्ते शिद्दत से रोती रही। चाहे मेरे साथ जो भी होगा मेजर साहब, लेकिन मैं अब आपसे दूर नहीं रहूंगी। मैं हवेली में रहूंगी, अपने नाम और मुकाम की पहचान करवाकर। बाबा के साथ वो पहले भी इस हवेली आ चुकी थी, लेकिन अब उसका मुकाम अलग था। हवेली का माहौल पुरसकून था, लेकिन अभी कुछ देर के बाद ही सुकून में इंतशार बर्पा होने वाला था। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सब लोग लाउंज में मौजूद थे। दादा और मुश्तबा साहब किसी जरूरी बात पर डिस्कस कर रहे थे। जब दाखिली दरवाजे से आता हुआ वजूद उन्होंने देखा, वहीं साकित रह गए थे। उसकी नजरें उसके वजूद पर जम गई। एक पल के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो गुमान में खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वो हकीकत थी, और कदम बढ़ाते हुए उसके जानिब आ रही थी। सब लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, और हमजा उठ खड़ा हुआ। उसने पलटकर एक नजर दादो को देखा, जिनके चेहरे पर भी अजीब से तासुरात छा गए थे। वो चंद कदम के फासले पर खड़ी नरमी से सलाम कर रही थी। रमशा सबसे पहले होश में आई। इस वक्त उसने लाइट ग्रे कलर की मगरबी तर्ज की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर छोटी सी अलग बनाई गई थी। उसे मजीद अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। स्कार्फ को दुपट्टे की सूरत में लपेटे, उसकी नजरें उस वक्त सामने खड़े हमजा पर जमी हुई थी। सलीम चचा की बेटी। हवेली के लोग उसे जानते थे। हमजा को यह तारुफ अच्छा लगा, लेकिन वो फिर भी साकित उसके लबों को देख रहा था, जिसने एक पल में ही रमशा को नागवारी से देखा। जी, सलीम चचा की बेटी और मिसेस हमजा हसन। सब कुछ साकित रह गया। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सब लोग उठ खड़े हुए। वो कदम बढ़ाकर उनके करीब आए। दादो के सामने उसने सिर झुकाया तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया। वट, क्या कहा है अभी तुमने? रमशा एक कदम आगे बढ़ाकर उसके करीब आई। वो हमजा को देखती रह गई।
وہی جو آپ نے سنا ہے مسز حمزہ حسن، حمزہ کی بیوی ہوں میں۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اس کی جلد بازی نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ لیلا بیگم کی نظر تو اس کے نقوش پر ٹکی ہوئی تھی۔ ندا بیگم ہتے سے اکڑ گئی تھی۔ انہوں نے تلخ نظروں سے حمزہ کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سب کچھ برداشت تھا، ماں کی آنکھوں میں بدگمانی نہیں تھی۔ حمزہ اس سے دیکھتا رہا جو بھری بھری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کھڑی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حمزہ کے دل میں خاموش سوچ نے جنم لیا۔ سب لوگوں کی سوالیہ نظریں اٹھائے گئے تھے سوالات، الزامات، اور ماں کی بدگمانی بھری نظروں نے ماحول کو سنبھالنا مشکل کر دیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے حمزہ کے کمرے میں لے جایا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں کھڑی ہو کر مزید گوہر فشانی کرے یا ان لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرے جو ابھی بھی اتنا بڑا مارکر سر کرنے کے بعد رو رہی تھی۔ نہیں، یہ کیسے تمہارے کمرے میں جا سکتی ہے حمزہ؟ رمشا سب سے پہلے ہوش میں آئی اور اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ نے اس کے بازو کو نرمی سے آزاد کروا دیا اور کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے کمرے میں جائے گی۔ رمشا تم ریلیکس کرو، تمہیں اس معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ رمشا زنجلوں کی زد میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب لوگ کیسے اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجتبیٰ حسن نے پہلی بار مداخلت کی۔ دیکھ لیا آپ نے، یہی انجام ہونا تھا۔ اگر اس بغاوت کو پہلے روز ہی کچل دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حمزہ کی بیوی بھڑکتے ہوئے رمشا کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ رمشا بے بس بر رہی دادوں کو دیکھتی جو خود بھی عجیب سی کیفیت میں تھے۔ یہ سچ تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن بہو کے روپ میں متعارف کروانا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ دادوں نے واضح کر رکھا تھا کہ گھر والوں کا اعتماد جیت لینے کے بعد ہی اسے اس حویلی میں لایا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر حویلی میں وہ کہیں ٹک نہیں پائے گی۔ اور یہ حقیقت تھی۔ میں ہر حال میں امی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ دادوں کا ہاتھ پکڑ کر وہ ندا بیگم کے کمرے میں لے آیا جو بیڈ پر بیٹھی عجیب سے دکھ میں مبتلا تھی۔ اسے دیکھ کر ندا بیگم منہ پھیر گئی۔ حمزہ آگے بڑھ گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ جاؤ حمزہ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے ماں کا غصہ دیکھا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حمزہ شاید دادوں کے ساتھ سفارش کرنے آیا ہے۔ ابا جی، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اس سے منع کیا۔ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے، اس میں حمزہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ابا جی، اس کے لبوں سے حیرت بھری سرگوشی نکلی۔ اس وقت یہ ضروری تھا کہ حمزہ نے یہ قدم اٹھایا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو شاید ساری زندگی اسے گلٹ میں رہنا پڑتا۔ یہ بس انسانیت کے ناطے اٹھایا گیا قدم تھا۔ بچی یتیم تھی اور بے گھر ہو کر رہ کے جاتی۔ اگر مجھے بتا دیتی تو شاید میں آپ کا ساتھ دیتی، انکار نہ کرتی۔ ابا جی، مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتے تھے۔ وہ دکھ میں مبتلا تھی۔ حمزہ کا دل ماں کو دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں اس حویلی میں تم میری بہو سے زیادہ میری بیٹی کے درجے پر فائز ہو۔ اسے بہو کے روپ میں ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ انہوں نے نرمی سے ندا بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پائے۔ جب حمزہ سب سے نبڑ کر ازما ہو کر کمرے میں آ گیا، وہ بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے جسم سے ٹکرانے دے رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس کے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم مجھے ہر جگہ ذلیل کرواؤ گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس روز وہ پہلی بار بھڑکتے ہوئے اس کے خود ساختہ فیصلے کی سرزنش کر رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ رندی ہوئی آواز میں وہ مشکل کہہ کر وہ رو پڑی اور حمزہ نے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہیں بیوی بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا، عزت، محبت، اعتماد، کیا کچھ نہیں دیا تمہیں، اور اب تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ حمزہ کو خود سے دھکور دھکیل دیا۔ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے مجھے، کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ میں جانتی ہوں صرف ہمدردی کے ناطے رشتہ قائم کر لیا اور یہاں آ کر کسی اور کے ساتھ رشتے میں باندھے جانے کے سبب دیکھ رہے تھے۔ اگر سب کو احساس ہوتا تو میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ مجھے بیوی کے درجے پر فائز کر چکے ہوتے۔ اس نے جلد بازی میں کہا اور پھر فوراً اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لیا، جبکہ حمزہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہی غلطی تھی، شاید یہی غلطی تھی کہ میں تم پر ترس کھایا اب نہیں کھاؤں گا۔
اس نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو دوپٹے سے آزاد کروا دیا۔ وہ اس کے سامنے اپنی بھرپور خد و خال کے ساتھ کھڑی تھی۔ حمزہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ کہتی رہی، لیکن حمزہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اب میری شدتوں سے نہیں بچ پاؤ گی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ رشتہ کسی بھی ہمدردی کی صورت میں نہیں بنایا گیا۔ اس کے سانسوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے حمزہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ آج اسے اس لڑکی پر غصہ بھی تھا اور اپنی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے دکھ میں بھی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اسے بیوی کے درجے پر فائز نہ کرے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ حق تلفی کر چکی تھی۔ اس رات حمزہ نے اسے بے بس کر کے اپنی مرضی سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے سسکتے ہوئے پناہ مانگی، ملتجی لہجے میں معذرت کی، لیکن اب حمزہ پر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ اپنی مرضی سے حویلی آئی تھی اور اس کی بیوی کے درجے پر اس رات حمزہ نے اچھی طرح اسے باور کروا دیا تھا کہ حمزہ حسن کے خلاف جانے کی سزا کیا ہوتی ہے اور شرافت کا ناجائز استعمال کرنے کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ اب وہ مطمئن تھا۔ ندا بیگم نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یعنی وہ اس رشتے پر نہ صرف دادوں کی وجہ سے راضی ہو گئی تھی، بلکہ یہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہاں رہے گی تو اپنی محبت اور نرمی سے اپنی ماں کا دل جیتے گی، اور ندا بیگم جتنی پرخلوص تھی، اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گی۔ اس روز اسے حویلی میں چھوڑ کر حمزہ واپس پلٹ گیا۔ چونکہ وہ اپنی مرضی سے حویلی آئی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ یہاں پر رہے۔ اب وہ واپس ڈیوٹی پر چلا گیا اور حویلی کی کلوتی اور اچھی بہو کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آن گری۔ ندا بیگم کا رویہ نارمل سا تھا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھتی، لیکن سخت بھی نہیں تھی۔ شاید ابھی وہ کشمکش کے شکار میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ دادوں نے بھی اس فیصلے کے لیے اس کی مزاحمت کی تھی اور اب اس کے اندر گلٹ پگھل رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی جلد بازی میں حمزہ کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دی تھی۔ اس روز وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ رمشا کے ساتھ اس کی ایک جاندار جھڑپ ہوئی۔ رمشا نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم خود کو حمزہ کے قابل سمجھتی ہو، لیکن ہرگز اس کے قابل نہیں ہو۔ اس نے ہمدردی میں تم سے رشتہ قائم کیا کیونکہ دادوں کی ضد تھی، اور تم اس کے سر چڑھ کر بولنے لگ گئی۔ اگر اسے تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا تو خود تمہیں متعارف کرواتا۔ اب اگر اس کے گلے میں آ کر ہڈی پھنس گئی ہے تو کسی صورت جان بچانے کے لیے اسے نکلنا تو تھا ہی۔ اپنی حد میں رہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ حقیقت تھی کہ رمشا نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی سنا دیا تھا کہ وہ پہلی یہاں حمزہ کے ساتھ وہ اکیلی فلیٹ میں رہتی تھی تو پرسکون تھی، بوریت کا شکار ہوتی تھی لیکن سکون تھا۔ یہاں سب کے دل جیتنے کے باوجود اسے حقیقت میں محسوس ہوا کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دن بھر وہ دل برداشتہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ دادوں نے بھی اس فیصلے کے لیے اس کی مزاحمت کی تھی اور اب اس کے اندر گلٹ پھیل رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی جلد بازی میں حمزہ کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دی تھی۔ اس روز وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ رمشا کے ساتھ اس کی ایک جاندار جھڑپ ہوئی۔ رمشا نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم خود کو حمزہ کے قابل سمجھتی ہو، لیکن ہرگز اس کے قابل نہیں ہو۔ اس نے ہمدردی میں تم سے رشتہ قائم کیا کیونکہ دادوں کی ضد تھی، اور تم اس کے سر چڑھ کر بولنے لگ گئی۔ اگر اسے تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا تو خود تمہیں متعارف کرواتا۔ اب اگر اس کے گلے میں آ کر ہڈی پھنس گئی ہے تو کسی صورت جان بچانے کے لیے اسے نکلنا تو تھا ہی۔ اپنی حد میں رہو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ حقیقت تھی کہ رمشا نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی سنا دیا تھا کہ وہ یہاں حمزہ کے ساتھ وہ اکیلی فلیٹ میں رہتی تھی تو پرسکون تھی، بوریت کا شکار ہوتی تھی لیکن سکون تھا۔ یہاں سب کے دل جیتنے کے باوجود اسے حقیقت میں محسوس ہوا کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دن بھر وہ دل برداشتہ ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی ستارہ اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی، کبھی اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود ندا بیگم منہ موڑ لیتی۔ اس روز جب وہ چائے دینے گئی تو دادوں نے نرمی سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوتا۔ حمزہ نے تمہیں تسلیم کر لیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ گھر کے سب افراد تمہیں فوراً تسلیم کریں۔ تحمل سے کام لو بچے۔ وہ رو پڑی، مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے میں سارے رشتوں کے درمیان اکیلی رہ گئی ہوں۔
दादों ने उसे समझाया, नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारी खुद साख्ता सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। रिश्तों को बनाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हर शय कुर्बानी मांगती है। तुमने बहुत जल्दी हार मान ली है। ये मुकाम ऐसा था जहाँ आकर उसे बाबा से मिलने की खुशी मिलती। उसे यूं लगा जैसे दादों से मुलाकात के बाद गोया उसे बाबा मिल गए हों। सबसे बड़ा खतरा तो लैला बेगम की जानिब से था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अगले दिन दोबारा तहम्मुल मिजाजी के साथ आगाज कर लेती, लेकिन यहाँ बहुत से मसाइल थे। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि हमजा इतनी जल्दबाजी के हक में क्यों नहीं था। और फिर एक वजह ये भी थी कि हमजा उसके इस फैसले के बाद नामहसूस तरीके से उसके फैसलों से निकलता चला गया। बाज़ दफ़ा वो खुदगर्जी का मुज़ाहरा करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी करता, लेकिन उसका मकसद उसकी मासूमाना और बचकाना सोच से उसे आज़ादी दिलाना था। उस शाम वो उदास बैठी थी। हमजा की कॉल आई तो उसने बेमकसद ही पूछ लिया, कब तक आएंगे आप? हमजा ने शौक लहजे में कहा, जब तुम चाहो। पहल तो वो हर हफ्ते हवेली का चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन जब से वो हवेली में आई थी, एक माह होने को आया था और हमजा को वक्त ही नहीं मिल रहा था, उसने शिकवा किया। हमजा ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक ज़रूरी मिशन की वजह से लेट हूँ। अब तो तुम अकेली भी नहीं हो, घर के सभी अफराद तुम्हारे पास मौजूद हैं। फनम आंखों से खुदा हाफिज कहकर कॉल काट दी। उस वक्त वो लॉन में अकेली बैठी थी, चांद को देख रही थी। इस शिद्दत से हमजा की याद सता रही थी कि न जाने क्यों दिल में वसवसे सर उठा रहे थे कि हमजा उसकी वजह से हवेली नहीं आ रहा। काफी देर वो वहीं बैठी सर गिराए रोती रही, फिर उठकर कमरे की जानिब जाने लगी। एक बार फिर जब रमशा से उसका तसादुम हुआ, वो उसकी रोई हुई आंखों को देखती रही। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? तुम्हारी रोई हुई आंखें तो कोई और ही कहानी सुनाती हैं। वो चुपचाप गुजरने लगी थी कि रमशा ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। किसी की सेज में अपनी खुशियों का आगाज करने वालों के मुकद्दर में कुछ भी नहीं होता सिवाय बदनामी के। और याद रखना, तुमने हमजा को पा तो लिया है, लेकिन सिर्फ उसके नाम को। आप मुझसे क्या चाहती हैं? उस रोज वो पहली बार भड़क उठी थी। बस चुपचाप हमजा की जिंदगी से निकल जाओ, इतना ही घर में सुकून आ जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश छीन ली है? क्या मतलब? उसने हैरत से रमशा को देखा था। हमजा चची जान का इकलौता बेटा है। एक अरसे से उन्होंने सपने सजा रखे थे अपने बेटे की मनपसंद बीवी लाने के, उसका सेहरा सजाने के, और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। काश तुम तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आई होती। वह दुख से रमशा के चेहरे को देखती रही, फिर पलटकर कमरे की जानिब बढ़ गई। सीढ़ियों के करीब खड़ी निदा बेगम पर नजर पड़ी तो उसके अंदर का बोझ मजीद बढ़ गया। वो रात उसने शदीद बेकरारी में गुजारी। उसे अंदाजा भी ना था कि वो उस रात इतनी शिद्दत से रोएगी और फिर वो फैसला करेगी जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अब वो इस फैसले की इस्लाह करेगी। अगले दिन दादों के नाम एक मुख्तसर सा नोट लिखकर वो अपना सब कुछ समेटते हुए फजर के बाद ही हवेली से निकल गई। ड्राइवर को हदायत दी कि उस इलाके में बाहर तक छोड़ दे, आगे वो खुद चली जाएगी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। बस जिस खामोशी से वो उसकी जिंदगी में आई थी, उसी खामोशी से उसने उससे निकल जाने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ आसान नहीं था। एक बार फिर वो सलीम साहब के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो उसके मुंतज़िर नहीं थे। खामोशी से उसने अंदर कदम रख दिया। उसने तय कर लिया था कि किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत होने से बेहतर है चुपचाप किनारा कर लिया जाए। हिजरत बेहतर थी, चाहे दिल कितने ही खसारे में क्यों ना चला जाए। जब उसे इस वाक़ये का इल्म हुआ कि वो घर छोड़कर जा चुकी है, तो वो एक बार फिर सीख पा हो गया था। न जाने कितनी बार उसने कॉल्स की, कितने पैगामात भेजे, मगर वो अपना नंबर बंद कर चुकी थी। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी खुद साख्ता ज़िद्दी फैसलों से कब बाज आएगी, मगर शायद इस वक्त दोनों के दरमियान फासले की ज़रूरत थी और उसने उसी को कबूल कर लिया था। तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो हवेली लौटा। हवेली गहरे सुनाटे में डूबी हुई थी। उस रात कमरा उसे गैर मामूली हद तक खामोश लगा। ऐसी खामोशी जो उसे काटती रही, अंदर तक जख्मी करती रही। उसे वापस ले आओ, क्योंकि तुम उसके बगैर नामुकम्मल हो। निदा बेगम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा था।
इस बार मैं उसे वापस नहीं लाऊँगा, बल्कि इस बार आप उसे लेकर आएँगी, अगर आपका दिल रज़ामंद हो तो। वो उनके साथ 1 महीना रहकर गई थी और निदा बेगम अब उसकी फ़ितरत से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। वो जैसी मासूम नज़र आती थी, हकीकत में वैसी ही मासूम थी, और सबसे अहम बात ये थी कि उसके बगैर उनका बेटा नामुकम्मल था। निदा बेगम अगले ही दिन सलीम साहब के घर पहुँच गई थी, जहाँ अब वो रिहाइश पज़ीर थी। हमज़ा उन्हें दरवाज़े पर उतारकर वापस चला गया। उस रोज़ वो अकेली नहीं आई थी। मुश्तबा साहब, उनकी अहलिया और दादो भी उनके हमरा थी। सबको एक साथ देखकर वो हैरत ज़दा रह गई थी। वो तो अब इस इत्मीनान के साथ जीने लगी थी कि उसकी तरफ से आज़ादी पाकर हमज़ा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुका होगा। निदा बेगम ने नरमी से उसे गले से लगा लिया। बेटियां घर छोड़कर नहीं आया करती। मैं वापस नहीं आना चाहती आंटी। मेरे ख्याल में मेरा निकल जाना ही बेहतर है। मैं चाहती हूँ कि आपके सारे ख्वाब पूरे हों। उन्होंने नरमी से उसके माथों को लबे से छू लिया था। इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि रुखसत करवा कर ले कर जाऊंगी। और फिर वाकई ही ऐसा हुआ था। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने एक शानदार रिसेप्शन रखा। किसी को क्या एतराज था? उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे बढ़कर थी। उन्होंने मीरू को भी यही समझाया था कि वो आखिर कब तक दूसरों के सहारे जीने का तसव्वुर में लिए बैठी रहेगी। तमाम रसूमात हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद हमजा ने उससे कोई राब्ता नहीं किया। उसकी जानिब से उसकी खाला, कज़न्स और बाकी सब लोग शामिल हुए थे। इस दिन वो बाकायदा दुल्हन के रूप में रुखसत होकर उसके घर आई थी, और वो इसी जोड़े में उस दिलकश दुल्हन को देखता ही रह गया। उसके वापस आ जाने से जैसे उस कमरे की रौनकें लौट आई हों। कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था, और वो वाकई ही गजब ढा रहे थे। तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान क्यों होता है? वो बेताबी से उसके चेहरे पर झुका, उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। वो इतना करीब था कि उसके होंठ मीरू के लबों से टकरा रहे थे। मीरू बस खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही। खुद ही जिंदगी में आने का फैसला कर लिया, और खुद ही जिंदगी से चले जाने का फैसला भी कर लिया, क्यों? वही सवाल, वही कसक। मेजर साहब, मुझे लगा था कि, और हमजा ने उसके लबों को नरमी से छूते हुए उसकी बात वहीं रोक दी। हर बार ऐसा नहीं होता जैसा तुम्हें लगता है। क्या तुमने कभी मेरे दिल में झांक कर देखा है? क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे गुजारे? बहुत माजरत, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। वो नरमी से मुस्कुराते हुए उससे दूर हो गई, और वो हैरत से उसका चेहरा देखता रह गया। क्या मतलब? तुमने मुझे मिस नहीं किया? बिल्कुल नहीं। वो मुसलसल सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुराहट दबा रही थी। पूछ सकता हूँ क्यों? वो अच्छा खासा गुस्से में था, क्योंकि मेरे वजूद में मेजर हमजा की कॉपी मौजूद थी। ये एक नया धचका था, और वो कई लम्हे तक बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपना रुख मोड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझसे छुपाई रखी। वो बेताबी से उसे देख रहा था। मैंने सबसे पहले आपको बताने का फैसला किया, नरमी से उसने कहा। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। वादा करें मेजर साहब, सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मैं ही लूंगी आपसे। आप जानते हैं कि मैं किसी को शरीक नहीं कर सकती। उसने ये कह कर दिया, और वह मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखता रह गया। वो इतनी हसीन लग रही थी, और फिर इतनी बड़ी खुशखबरी। वो सरशार था। उसे देखकर नरमी से उसके लबों को अपने लबों से जोड़ते हुए उसने उसके सारे शकूक दूर कर दिए थे। उस रोज उसने करीब करके बताया कि कुछ रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात इंसान को वक्ती खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। उसके वजूद को ज्वेलरी से आज़ाद करते उसने अपने लम्ब से रोशनास करवाया। वो भी बेताब थी, अपनी मोहब्बत में डूब जाने के लिए तैयार। उसने सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आईं, वो अपने मेजर के साथ ही खड़ी रहेगी। उसका साथ छोड़कर मुश्किलात से भागना उसके मुकद्दर में नहीं था। उसने किसी को हक पर डाका डालने नहीं दिया था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत कि कोई भी आपसे इतनी नहीं कर सकता। उस रोज़ वो इकरार कर गई थी। और तुम्हें हर बार ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अपने किसी भी अंदाज से ये बावर नहीं करवाऊंगा कि तुम मेरे लिए कीमती नहीं हो। तुम मेरे लिए बेहद कीमती हो। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ।
وہ یہ کہہ گیا اور وہ مسکراتی ہی رہ گئی۔ مسکراتی بھی چاہیے تھی، آخر میجرنی جو ہوں میں آپ کی۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ سرشار کھڑا رہا۔ رشتے مقدر میں خدا کی جانب سے جوڑے جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ رشتہ واقعی بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جیسے وقت نے خود رک جانا چاہا ہو۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے رہے۔ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ ہر سرخی، ہر مسکان، ہر لمس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ میجر نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا، اب سے تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی۔ کوئی فاصلے، کوئی رکاوٹ ہمارے درمیان نہیں آئیں گے۔ تمہاری ہر خوشی، ہر غم، ہر خواہش میرے لیے سب سے اہم ہوگی۔ میرو نے سر ہلاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا، اور دل کے اندر ایک سکون محسوس کیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب چاہے دنیا کے کتنے بھی طوفان آئیں، وہ اپنے میجر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس دن سے ان کے رشتے میں نہ صرف محبت بڑھی، بلکہ ایک عہد بھی قائم ہوا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور جو مقدر میں لکھا ہے وہی ان کی زندگی کی رہنمائی کرے گا۔ میجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہا، خدا کی عنایت ہے کہ تم میری زندگی میں آئی۔ تمہاری موجودگی نے میری دنیا بدل دی۔